اور عوام دن بدن ظلم کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں. مہنگائی ہے, مشکلات ہیں, ناامنی ہے, اور اس وقت پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے, یوتھ بہت زیادہ ہیں, بے روزگاری بہت زیادہ ہے ہمارے ملک کے اندر. تو میرے خیال میں یہ حکمران, اور اب کہتے ہیں جناب والا کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے, اسٹریٹجی غلطی ہے. یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں اور آزمائے کو آزمانا درست نہیں ہوتا. تو ان آزمائیوں کو آزما رہے ہیں, بار بار اقتدار دے رہے ہیں, پاور دے رہے ہیں, پتہ نہیں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. کون سی یہ جناب بہت بڑی صلاحیتوں کی کان ہے کہ اندر سے پتہ نہیں کہاں سے گھس کے نکالنی ہے. مطالبات میں بھی کمی کی ہے, 2 مطالبات سامنے لائی ہے, لیکن ان کے اوپر بھی حکومت ابھی سٹینڈ نہیں کر رہی. دیکھیں بات سنیں, پی ٹی آئی اگر مذاکرات کی بات کرتی ہے تو ان کی وطن دوستی, عوام دوستی کی دلیل ہے. دنیا میں جو حالات بدل رہے ہیں, اس خطے میں جو حالات بدل رہے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اور ہمارا ملک ارریلیونٹ ہے, متاثر ہو رہا ہے ہمارا ملک ان حالات کی تبدیلی سے. تو پی ٹی آئی کی جو باتیں ہیں, وطن دوستی, محبت, وطن سے محبت, عوام سے محبت, عوام کے حقوق اور آئین کی سربلندی, رول آف لا سے ہے, اور جس سے یہ حکمران فرار کرتے ہیں. اچھا علامہ راجہ ناصر صاحب, یہ بتائیے گا, حکومت ایک ٹائم پہ نظر آئی تھی کہ وہ سنجیدہ ہے, مذاکرات کرنا چاہتی ہے, پی ٹی آئی بھی سنجیدہ ہے, کمیٹیاں بنی. یہ کون سی قوت ہے جو دو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میں صلح نہیں کروانے دے رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی قوت ہے؟ حکومت کے پاس پاور ہے یا نہیں ہے؟ اختیارات ہیں نا. اگر نہیں ہے تو پھر یہ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے پوزیشن کو انگیج کرنا, رابطے کرنا, بات چیت کے ذریعے راستے نکالنا, اور ملک کو صحیح ڈگر پہ لے کے چلنا. اگر حکومت فرار کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, سیریس نہیں ہے, اور پاکستان کے حالات درست کرنے میں مخلص نہیں ہے. عوام پاکستان کے دیکھ رہے ہیں, نہ تو احتجاج کر رہے ہیں, جتنے احتجاج کر رہے تو گولیاں مارتے ہیں. مذاکرات کر رہے ہیں, مذاکرات سے اگر فرار ہے تو یہ میرے خیال میں پتہ چل رہا تھا عوام کو یہ کون لوگ ہم پر مسلط ہیں. بات کرو تو گولی مارتے ہیں, احتجاج کرو تو, اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی مرا ہی نہیں ہے, کہاں مرے ہیں, کچھ ہوا ہے, لسٹیں لاؤ, فلاں کرو. دنیا نے گولیوں کی آوازیں سنی ہیں, گولیاں چلی ہیں, سیدھی کو گن فائر ہوا ہے, لوگ زخمی ہوئے ہیں, اسپتالوں میں گئے ہیں, مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں. میرے خیال میں دیکھیں پاکستان میں نا 70-80 ہزار لوگ بے گناہ مارے گئے ہیں. انہوں کو خون دیکھ کے نا یہ یوز ٹو ہو گیا کہ یہ بندہ مرنا مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ ایک انسان کا قتل تمام بے گناہ کا تمام انسانوں کا قتل ہے. سر عمران خان کی رہائی کی بڑی باتیں ہو رہی تھی, لیکن 26 کے بعد لوگ مایوس ہو گئے ہیں. لگتا ہے ایسے ہے جیسے رہائی جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے. میری بات سنیں, عمران خان نے کہا ہے کہ میں 5000 دن بھی جیل میں رہوں گا, میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں چیزوں کو سوال کر کے نا. آپ یہ سوال کریں کہ جب لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے, راستے میں پہاڑ جیسی رکاوٹیں کیوں کھڑی کی آپ نے؟ وہ پاکستانی تھے, وہ کسی اور ملک سے نہیں آ رہے تھے. آپ نے راستے میں مارا, ان کو ٹرانسپورٹ کنٹرول کیا, راستے رکاوٹیں کھڑی کی پہاڑ جیسی. لوگ جب ان سے گزر کر اسلام آباد پہنچے, آپ نے ان کو گولی کیوں ماری؟ آپ ان کو ایک رات بھی برداشت نہیں کر سکے. انہوں نے بلیو ایریا میں کوئی آگ نہیں لگائی تھی, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی. وہ ہمارے بیٹے تھے, پاکستانی تھے, آئے ہوئے تھے. آپ ان کے لیے سینے سے ان کو پانی پلاتے, ان کو خیال رکھتے. سردی تھی تو بندوبست کرتے گرمائش کا, ان کو انگیج کرتے, بات کرتے. یہ جو لوگ ایک چند گھنٹے کے اندر انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا, ان میں اتنا تحمل نہیں ہے, اتنا پیشنس نہیں ہے. بکھلائے ہوئے, ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے لوگ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ مسئلہ ان کا, عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ان حکمرانوں کا ہے. اور انشاءاللہ عزیز دیکھنا, جیسے 8 فروری 2024 کو لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا تھا, اب آگے آنے والے حالات دیکھیں گے. جب آپ گولیاں لوگوں کو ماریں گے نا, پاکستان کے پورے عوام, پاکستان دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ لوگوں کو قتل کیا گیا, مارا گیا ہے. یہ نہیں چھپ سکتا. خون کبھی نہیں چھپتا ہے. خون اپنے قاتلوں کو تلاش کرتا ہے, ان کے تعاقب کرتا ہے. خون 1400 سال پہلے یزید نے کتنی کوشش کی امام حسین علیہ السلام کے خون کو چھپایا جائے, کامیاب ہوا. اس وقت میڈیا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. بچہ یزید پر لعنت ڈالتا ہے. لہٰذا یہ خون ان کا تعاقب کرے گا ظالموں کا, اور انشاءاللہ عزیز رسوا کرے گا ان کو, ان کے گریبان پکڑے گا یہ خون. اور پھر دیکھنا, یہ سمجھتے ہیں کہ خون اللہ تعالیٰ بخش دے گا. جو اللہ کہتا ہے کہ انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے. یہ ماڈل ٹاؤن کے بھی قتل کی گردنوں پر ہیں, اور یہ والے قتل ان کے گردنوں پر ہیں, اور بہت سے ہیں. ابھی پاڑا چنکورم کو دیکھ لو, راستے بند ہیں. لوگ دوائیوں کے بغیر بچے مر رہے ہیں, لوگ مشکلات کا شکار ہیں. محاصرے میں وہ سارے لوگ, کئی لاکھ کی آبادی. اور یہ کہاں ہے حکمران؟ حکومت کدھر ہے؟ وہ تو کے پی کے میں ہو رہا ہے سر. گنڈا پور جو ہے, مجھے بتائیں کہ وہ سیکورٹی وہاں پر بارڈر ایریا, کس کی ذمہ داری ہے؟ سیکورٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ نہیں چلیں سر, سیکورٹی کی ذمہ داری ہے, آپ مجھے بتائیں. لیکن سر علی امین گنڈا پور انہی دنوں میں احتجاج کو لیڈ کر رہے. بات سنیں, علی امین کو بھی چاہیے کہ وہاں پر اپنی ذمہ داری انجام دے, لیکن
सब जिम्मेदार हैं, सूबा भी जिम्मेदार है, मरकज़ भी जिम्मेदार है, और जिनकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी मुहैया करना, उस रोड को सड़कों को पुरअमन बनाना, उनकी जिम्मेदारी है ना। यहाँ कैसे उन्होंने रोड खाली कराया था? वहाँ चंद थोड़े से दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कई घंटे दहशतगर्द। सर आपके तहादी अली बिन गंडापुर साहब, उन्होंने आपको बुलाया इस मामले पे? आप ये मेरी बात हुई, परसों रात को भी बात हुई है, इससे पहले भी बात हुई है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम चाहते हैं कि बाकायदा हर कोई जो भी जिसकी जिम्मेदारी है, जो सूबे की जिम्मेदारी है सूबा अंजाम दे, जो मरकज़ की जिम्मेदारी है मरकज़ अंजाम दे, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारों की जिम्मेदारी है वो अंजाम दें, किसी दूसरे पर ना डालें, किसी एक का नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। बॉर्डर एरिया है, आप गए कभी वहाँ पर? हम गए नहीं। पता है वहाँ के इलाके कैसे, वो बॉर्डर एरिया है, ठीक है ना। वहाँ पर बाकायदा जो FC है वहाँ पर, और इस तरह के जो क्या उसे कहते हैं कि पुलिस के अलावा जो दायरे, पुलिस तो बना होने के बराबर है ही नहीं है। सर अली बिन गंडापुर से पार्टी के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इस पे बात नहीं की जाती। जब अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं है तो फिर बाहर कैसे जमहूरियत है? कौन से, मुझे छोड़ें, आप PTI वाला से सवाल करें आप मुझसे। चाहती हैं, सर? मुझसे पाकिस्तान के बारे में पूछें, मसाइल के बारे में पूछें, उनकी पार्टी के अंदरूनी मसाइल से मेरा कोई सर ताल्लुक वो नहीं इतने है। बड़े इज्तिमा को लीड कर रहे थे, वो शादी हुई है तो जाहिर है लीड तो वही कर रहे थे। देखिए मेरी बात सुने, दुरुस्त है, शादी है तो जो कातिलों का पता करो ना, उस पे कातिलों के बारे में पूछो ना। ये तो बहुत छोटा सा सवाल है। असल कातिल हैं, गोली किन्होंने मारी है, किन्होंने गोली, किसने ऑर्डर किया है? सर पिछली बार भी आए थे, लोग शहीद हुए, इस बात बार भी आए, सुनिए, शहीद हुए, हर बार आते रहेंगे अली बिन गंडापुर के पीछे लग बात के। सुने, अली बिन गंडापुर की बात नहीं है। गोली क्यों मारते हैं लोग? कि किसी के पीछे आ जाए, गोली मारना हक है। कत्ल करना आपके लिए, इंसान का मरना अहम नहीं है, बेगुनाहों का कत्ल आपके लिए अहम नहीं है। आप लोगों को वो भी बात करो, लेकिन असल बात क्या है, जो कातिल है ना उनको तलाश किया जाए। वो कौन है जिन्होंने गोलियां मारी हैं, रैपिड फायर हुआ है और उनको जनाब स्नाइपर से मारा गया है, पूछना चाहिए। शुक्रिया जी। अली अमीन गंडापुर के हवाले से अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। उनके भाई इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, फैसल अमीन गंडापुर, वो भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनसे भी कोशिश करते हैं आपकी बात कराएं, लेकिन बहरहाल अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो नाला नज़र आए कुरम वाले मामले पे कि जो सूबाई हुकूमत है और वफाकी हुकूमत है, उन दोनों का फेलवर उन्होंने बताया।